کاشتکار ہیں یہاں پر، وہ تو بیچارے تباہ ہو گئے. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو آخری سال تھا کتنی کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی تھیں. یہ تو پورا ایک انقلاب برپا ہونے جا رہا تھا. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ نئے لوگوں کو آزمائیں، جن کو آپ پچھلے 75 سال سے آزماتے آ رہے ہیں انہوں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں دیا. اور یہ ریکارڈ کی بات ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، کدھر گیا؟ آپ ریکارڈ تو چیک کریں. یہ ٹوٹل میڈیا مینجمنٹ. خواتین و حضرات السلام علیکم، ویلکم ٹو دی پلیٹ فارم آف انٹولڈ اوریجنل. آج انٹولڈ اوریجنل کا پلیٹ فارم اور ایٹماسفیئر دونوں ہی چینج ہیں. پلیٹ فارم میں ہم آج خود گیسٹ ہیں اور ایٹماسفیئر میں آج ہمارا ایٹماسفیئر پولیٹیکل ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب رضی اللہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الحمدللہ. سر الیکشن کمپین کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ زوروں پہ جا رہی ہے جی. سر کیسا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں آپ علاقے میں؟ ٹرینڈ تو یہ ہے کہ جی ہماری کمپین تو کوئی نہیں ہے، کمپین ہے خان صاحب کی. خان صاحب کا بیانیہ چل رہا ہے، تو ہم تو جسٹ حاضری لگوا رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں لودھرا شہر کی سچویشن، لودھرا کی عوام کی سچویشن؟ لودھرا کی عوام کی سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے جو پچھلے 2 سال گزارے ہیں، ایک تو ظلم اور بربریت کا جو سلسلہ جاری ہے اس چیز سے عوام بڑی مایوس ہوئی. دیکھیں جہاں ابیوز آف پاور ہوگی وہ ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، وہی یہاں پر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ابھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی وہ تو آئی یہ کہنے کے لیے تھی کہ جی ہم مہنگائی ختم کریں گے، عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے. لیکن ہوا کیا؟ ہمارا تو رورل ایریا ہے، کاشتکار ہیں یہاں پر، وہ تو بیچارے تباہ ہو گئے. نہ ان کو جنس کا ریٹ ملا، اور جو ان پٹس تھیں ان کے ریٹ اتنے ہائی، پھر ہائی ہونے کے باوجود بھی دستیاب نہیں ہیں، تو وہ تو بیچارے پس گئے ہیں. تو اس کا ریئیکشن ہے جو عوام اس الیکشن میں شو کریں گے انشاءاللہ. سر آپ کے نزدیک جو لودھرا کی عوام کی بنیادی سہولیات جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں ریسورسز ہیں، ان کو جب آپ پاور میں آئیں گے تو آپ کے نزدیک آپ اس کو کیسے سولو کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ ان کو پرووائڈ کر سکیں وہ تمام نیسیسٹیز جو کہ ہونی چاہیے، ایک بیسک نیسیسٹیز سٹیزنس کے پاس؟ دیکھیں بات ساری ہوتی ہے پریورٹی کی. ہمارے لودھرا میں 3 تحصیلیں ہیں، دنیا پور، لودھرا اور کیروڑ پکا. کیونکہ میں ریپریزینٹ کیروڑ پکا کو کرتا ہوں، تو اس وقت سب سے پسماندہ جو تحصیل ہے وہ کیروڑ پکا ہے. اور تمام بڑی لیڈرشپ پورے ضلع کو کیروڑ پکا نہیں دی. ابھی بھی جو MNA کے کینڈیڈیٹ جو لودھرا میں لڑتے رہے یا بنتے رہے کیروڑ پکا سے تھے، اس کے باوجود ہماری تحصیل محروم رہ گئی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دنیا پور کی جو عوام ہے خاص طور پر ان میں تعلیم زیادہ ہے. تعلیم زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اجتماعی سوچ رکھتے ہیں، تو جو بھی کام کہتے ہیں وہ اجتماعی کام کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں سکولز بھی ملیں گے، بیسک ہیلتھ سینٹر بھی ملیں گے، جہاں RSC کی ضرورت ہے وہ بھی ملیں گے. لیکن کیروڑ پکا اس سے محروم ہے. مجھے یاد ہے میں 2005 میں جب ناظم بنا، میں دھنوٹ سے ناظم تھا. میں نے اس وقت بھی اسمبلی میں آواز اٹھائی کہ جی ہمیں دھنوٹ کے اندر اور مسا کوٹا کے اندر RSC کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کئی یونین کونسلوں کا سینٹر ہیں، لیکن آج تک ادھر یہ پرووائڈ نہ کیا گیا. کیروڑ پکا میں VTI سینٹر تھا، سکل سینٹر جو تھا نوجوانوں کے لیے، بہت بڑی نعمت تھی. آپ یقین کریں کہ کیروڑ پکا سے وہ بھی چھین لیا گیا اور کہیں اور اس کو شفٹ کر دیا گیا. تو کچھ کوتاہی ہماری عوام کی بھی ہے، اور اگر عوام نہ بھی چاہتی ہو، ان کو اپنے اچھے برے کا نہ بھی پتہ ہو، یہ تو لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ احساس کریں کہ ادھر عوام کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. اصل میں جب آپ فوکس یہ کرتے ہیں کہ عوام کے میں کون سے کام کروں جس سے مجھے یہ عوام ووٹ دے گی، تو اس سے یہ سارا سسٹم خراب ہوتا ہے. بدقسمتی سے جو ہمارا یہ ایریا ہے، یہاں پر لوگ ذاتی کام کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کی بیس پر ووٹ آگے دیتے ہیں. دنیا پور والے لوگ اجتماعی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کی بیس پہ ووٹ دیتے ہیں. تو جو MNA کیروڑ پکا اور دنیا پور کا ہوتا ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو فنڈ کی تقسیم آتی ہے تو 70% فنڈ وہ دنیا پور کو دیتا ہے، 30% فنڈ جو ہے وہ ہمارے کیروڑ پکا کو ملتا ہے. یہ مین وجہ ہے ہمارے کیروڑ پکا کی محرومی کی.
سر آپ ایک چیز جو نوٹ کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی ریپرزینٹ کرتی ہے یوتھ کو. جب عمران خان صاحب نے پارٹی کو اسٹیبلش کیا تو اس ٹائم انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی میرے ووٹرز بڑے ہو رہے ہیں. اب وہ ٹائم آ چکا ہے جب وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو اپرچونیٹیز دینے کی بات آئے گی یوتھ میں, تو آپ اپنی پارٹی کے اس میں کیا منشور شامل ہے پارٹی کا؟ سب پارٹی کا بڑا زبردست منشور ہے. نوجوانوں کے لیے ہم نے اسکل سینٹرز کا قیام ہم نے زیادہ سے زیادہ لے کر آنا ہے. دیکھیں سب کو جابز نہیں ملتی, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں, اور اس کے لیے تو ہماری پارٹی نے سلسلہ بھی شروع کیا ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو آخری سال تھا کتنی کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی تھیں. یہ تو پورا ایک انقلاب برپا ہونے جا رہا تھا, لیکن بدقسمتی سے اس کو روک دیا گیا. تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ نوجوانوں کو آگے لے کے آیا جائے, ان کو سکل دیں, ان کو ایک پلیٹ فارم دیں جہاں پر وہ اپنے کاروبار کو سیٹ اپ کر سکیں اور آگے ایکسل کریں. نئی اپرچونیٹیز وہ خود پیدا کریں, نہ کہ وہ خود جاب کے لیے لائنوں میں لگیں. سر اب دیکھا جائے اگر ہم ناردرن پنجاب جاتے ہیں, لاہور, اسلام آباد, پنڈی زیادہ ڈیولپڈ ایریاز ہیں رادر دین ساؤدرن پنجاب کے, لیکن جو ٹیلنٹ ہے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ٹیلنٹ یہاں کے لوگوں میں بھی اتنا ہی ہے. تو آپ نے ابھی بات کی تھی دنیا پور کی, کہروڑ پکا کی, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پورے کا پورا جو ریجن ہے اس میں وہ سارا ہی ایک بیسک ان تمام چیزوں سے محروم ہے جو کہ آج کے ٹائم میں ملنی چاہیے تھی. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, آپ کے کیا ویوز ہیں اس بارے میں؟ تھوڑا سا اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ ادھر انگریز دور سے بھی ڈیولپمنٹ وہاں پر زیادہ تھی. وہ علاقے پہلے سے ڈیولپ تھے, اور انہوں نے اپنے دفتری کاموں کے لیے بھی لوگوں کے لیے سکولز کا قیام وہاں پر کیا, لوگوں کو وہاں پر اپنے ساتھ رکھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگ مل جائیں. ہمارا جو یہ رورل ایریا ہو گیا یا جنوبی پنجاب ہو گیا, یہاں پر وہ مین لوگوں کے ذریعے کنٹرول رکھتے تھے, اس لیے چھاونی وغیرہ بھی ساری ان کی اسی سائڈ پر ہیں. تو وہ کیونکہ پہلے سے ہی تعلیم والی سائڈ پر وہ لوگ لگ گئے, ادھر بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں, تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر لوگوں کا یہی ایک چیز ہوتی تھی کہ یار ہمارے گھر کے دانے پورے ہو جائیں تو سارا سال ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر یہ سسٹم نہیں تھا, تو وہاں پر لوگوں نے اپنا اسکول جانا شروع کیا, تعلیم حاصل کرنی شروع کی. جب ایک بندہ چلا جاتا ہے وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی, کیونکہ اس کا مین سورس آف انکم تو وہ تعلیم ہی ہے, جاب ہی ہے, تو اس وجہ سے بھی ان لوگوں نے ایکسل کیا اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے. باقی یہاں کی قیادت نے بھی اس پہ فوکس نہیں کیا کہ ہم ادھر اچھے ادارے بنائیں. اس میں اب ہمارے کیروڑ پکا میں کالج ہے, فیکلٹی نہیں ہے اس لیول کی, تو ہمارے کیروڑ پکا کے بچے دوسرے شہروں میں ایون کہ دنیا پور تحصیل جا کر وہ اپنا کورسز وغیرہ کر رہے ہیں, کیروڑ پکا میں نہیں ہے ان کے لیے. سر آپ نے ابھی بات کی تو اس میں ایک پیٹرن مائنڈ سیٹ کا بھی آتا ہے. تو آپ کا جو پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے تھرو آؤٹ لودھنا شہر کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں, تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر شفٹ کس ایسے سٹیپ سے ممکن ہو سکے گا کہ میرے جیسا ایک عام بندہ اگر وہ انقلاب لے کے آنا چاہے تو وہ لے آئے؟ دیکھیں اس میں عوام کو شعور تھوڑا سا دینے کی ضرورت ہے. میں تو اپنی ہر سپیچ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا اس حال کا ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں. آپ آج اجتماعی سوچ کو اپنا لیں کہ ہماری جو نسل ہے, آنے والی نسل ہے, ان کا مستقبل کس چیز پر ہے. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ الیکشن وہ الیکشن نہیں ہے. اس بار پہلی مرتبہ آپ سڑکوں, گلیوں, نالیوں کو سے ہٹ کر نظریے کو ووٹ دیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو بھی ایکول اپرچونٹی ملے ایکسل کرنے کے لیے, وہ کسی سے محروم نہ رہ جائیں. اب یہاں پر کیونکہ تعلیم کے مواقع نہیں ہیں, لیڈرشپ کی کمی ہے, اور میں ان کو کہتا ہوں کہ نئے لوگوں کو آزمائیں. جن کو آپ پچھلے 75 سال سے آزماتے آ رہے ہیں انہوں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں دیا. نئے لوگوں کو موقع دیں. ہم ناکام ہوتے ہیں تو تیسرے شخص کو دیں, پہلے والے کے پاس نہ جائیں. جب عوام یہ فیصلہ شروع کر دے گی تو انشاءاللہ انقلاب بھی برپا ہوگا, لوگ کام بھی کریں گے. جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے کام ادھر ہی ہوتا ہے. تو بہت سارے ڈیولپ نیشن ایسے ہیں جن کا قرضہ پاکستان کے قرضے سے بہت زیادہ ہے, لیکن وہ ڈیولپ بھی ہیں. تو ہمارا ہاں اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے اکانومی کو لے کے, لیکن ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ وسائل کی کمی ہے. آپ کے ایکسپیرینس کے نزدیک پاکستان میں واقعی وسائل کی کمی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں وسائل کی کمی ہر ملک کو رہتی ہے, تبھی قرضے وغیرہ لیے جاتے ہیں. بات قرضہ لینے میں نہیں ہے, اس کی یوٹیلائزیشن میں ہے. عمران خان نے اگر قرضہ لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ امپلائمنٹ کے کتنے دروازے کھلے. فیصل آباد والوں کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کے پاس لیبر کا فقدان ہو گیا کہ ہمارے پاس لیبر نہیں ہے, ہم لوگوں کے آرڈرز پورے نہیں کر پا رہے. انہوں نے وہاں پہ صنعتی زون لگائے, لوگوں کو اپرچونٹی دی, سہولیات دیں, ٹیکسز میں سہولیات دیں, تو اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کو روزگار ملا.
اور یہ ریکارڈ کی بات ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, کدھر گیا؟ آپ ریکارڈ تو چیک کریں. ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے 1 سال میں 18,40,000 نوکریاں دی ہیں, جبکہ دوسرے نمبر پہ آپ حیران ہوں گے پیپلز پارٹی ہے جو کہ 11 یا 12 لاکھ پر تھی. تیسرے نمبر پہ نون لیگ ہے. لیکن جب آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کاروبار تو نون لیگ کے دور میں چلتا ہے. یہ ٹوٹل میڈیا مینجمنٹ ہے. تو سب سے زیادہ اپرچونٹی پی ٹی آئی نے کی, اور یہ میں 3 سال کا بتا رہا ہوں آپ کو, جس میں 2 سال کرونا کے بھی شامل ہیں. ابھی تو 6.1 پہ تو ہم پہنچے نہیں تھے, چوتھا سال ہمارا 6.1 کا تھا. اس لحاظ سے آپ 1 کروڑ نوکریوں کو کراس کر جاتے اگر 5 سال موقع دیا جاتا. ریکارڈ کی بات ہے. شیرین رحمان کا ٹویٹ ریکارڈ کے اوپر ہے. انہوں نے خوشی سے شو تو کر دیا, وہ یہ بھول گئیں کہ آپ لوگوں کے 5 سال اس میں لکھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے تو 3 سال لکھے ہوئے ہیں. تو یہ ریکارڈ کی بات ہے, فیکٹس کی بات ہے. سر جب آپ کمپین کرتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں, پھر آپ اسمبلی میں جاتے ہیں, اسمبلی کے 5 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ دوبارہ پبلک میں آتے ہیں, تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ آئیڈیل سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے کمپین کا, پولیٹیکل سسٹم کا, کہ آپ عوام کو بتا سکے کہ ہم آپ کے لیے گئے تھے لیکن یہاں پہ یہ ایشوز سولو نہیں کرا سکے؟ اس کے نزدیک, آپ کے نزدیک کیا ہے اس میں کمنٹس ہیں؟ دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایم پی ایم این اے کا جو الیکشن لڑتے ہیں ان کا کام سڑکیں گلیاں یہ تو نہیں ہے, یہ تو بلدیاتی اداروں کا کام ہے. لیکن انہوں نے اس کو بھی اٹیچ کر دیا ہے ایم پی ایم این ایز کے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں کہ عوام اس چکر میں ووٹ دے. جب تک یہ چیز علیحدہ نہیں ہوگی, لوگ قانون سازی کی طرف جائیں کہ یار یہ کوئی ایسی قانون سازی کریں کہ ہمارے لیے سہولیات پیدا ہوں. آج بھی جب ہمارا کوئی غریب آدمی اس کو اگر تھانے جانا پڑ جائے تو وہ سب سے پہلے کسی ڈیرے پر جائے گا یا بااثر شخص کے پاس جائے گا. کیوں نہیں وہ سیدھا وہاں پر تھانے جاتا؟ اس کو پتہ ہے کہ میری تذلیل ہوگی, مجھے برا بھلا کہا جائے گا, مجھے وہ بند کر سکتے ہیں, ابیوز آف پاور ہو سکتی ہے. ہمیں اس کے لیے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بلا خوف تھانے جا سکے, وہ کسی کا پابند نہ ہو. اگر ہم یہ چیز کر دیتے ہیں تو سارے لوگ آزاد ہو جائیں گے. میں مانتا ہوں کہ ہماری حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت, یہ کرنے میں ناکام رہی. کے پی کے میں کسی حد تک ہم کامیاب ہوئے, لیکن پنجاب کا پورا پولیٹیکل سینیریو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ادھر کی بیوروکریسی اور کئی پاورز کی انوالومنٹ کی وجہ سے ہم لوگ وہ چیز اچیو نہیں کر سکے. لیکن جو پچھلے 2 سال ہمارے گزرے ہیں, جو بربریت ہم نے دیکھی ہے, جو مس یوز آف پاور ہم نے دیکھی ہے, مجھے یقین ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ لوگوں کو آزاد کریں گے. رول آف لا یہی تو ہے کہ غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہو. امیر تو غریب کا کام کے لیے تانے فون کر رہا ہے, اور غریب بیچارہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتا. کیوں؟ وہ تو ایکول ٹریٹ کرے, غریب کو بھی امیر کو بھی. انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس ہے, اس کے لیے کام کریں گے. میں تو عوام کو کہتا ہوں آپ پہلے یہ کام کریں, نظریے کو ووٹ دیں. سڑکیں گلیاں تو ویسے ہی بننی ہیں, ان سے زیادہ بن جائیں گی. سر اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو پاور کی ابھی بات کہی ہے, سر میرا آپ سے جو اگلا کوشچن یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی زیادہ پاورفل بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے عوام کی نظر میں, تو جمہوریت ہمیشہ خطرے میں کیوں آ جاتی ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ جی 75 سالہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. لوگ بڑے باشعور ہو گئے ہیں, وہ تمام ان قوتوں سے باخبر ہیں کہ کون سی وہ قوتیں ہیں جو اس سٹیٹس کو چینج ہونے نہیں دیتی, کیونکہ یہ ان کے مفاد میں ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, خان صاحب تو جیل میں بھی اس لیے ہیں کہ وہ اس سٹیٹس کو کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکاری ہیں. ہم چینج لے کے آنا چاہتے ہیں, اور چینج اسی وقت آئے گی جب ہر شخص یا کوئی ادارہ آئین کے دائرے میں اپنی ڈیوٹیز دے. اگر کوئی شخص یا ادارہ آئین سے نکل کر کام کرے گا, بگاڑ پیدا ہوگا. اب دیکھیں, آئین مجھے اجازت دیتا ہے, رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ ٹو پروپیگیٹ, سب کا دیتا ہے, لیکن ہمیں تو کمپین بھی نہیں کرنے دی جا رہی. روز ہمارے کسی بندے کو ریاستی مشینری جناب اٹھا لیتی ہے, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں. مطلب ہر طرح کا جناب انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم چینج کا نام لے رہے ہیں. باقی جو جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں انہوں نے اس سٹیٹس کو نہیں توڑا. وہ صرف اس وقت آواز اٹھاتے ہیں جب وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں,
اقتدار میں آنے کے بعد بھول جاتے ہیں. لیکن ہم ریئل چینج لے کر آئیں گے, اس کے لیے جدوجہد کریں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس بار ووٹ نظریے کو دو, ہم نے لوگوں کو آزاد کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا سر, میرا اگلا جو آپ سے کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپین ابھی کر رہے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کمپین کر رہی ہیں, لیول پلینگ فیلڈ کی بات بہت ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر, تو آپ اس کے اوپر کیا کمنٹ دیں گے؟ آپ کیسے اس چیز کو فیس کر رہے ہیں اور کیسے اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پوری عوام شاہد ہے. ہمیں تو جب سے الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں اس وقت سے آپ دیکھ لیں نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں. سکروٹنی کے دوران ہمارے 2 میرے کزن اور میرے لائر کو انہوں نے اٹھا لیا. تو لیول فیلڈ ہی نہیں ہے. آج کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے چوہان برادران ہیں کیروڑ پکا میں, ہمارے سپورٹر ہیں, ان کو جناب پولیس نے جناب ان کو بلا لیا ہے, ان کو دھمکیاں لگائی ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے پین آف فلیکس چھپوا رہے ہیں. ان کو کہا کہ جناب آپ لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں اور مخالفین کے اتار رہے ہیں, آپ آج کیروڑ پکا میں چلے جائیں. لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ کے پین آف فلیکسز نہیں ہیں کیونکہ وہ یہ اتار رہے ہیں. ہمیں لمٹ انہوں نے دی 3/9 کی, ہمارا ایک بینر بھی اسے بڑا نہیں ہے. مخالفین کے پورے شہر میں بھرے ہوئے ہیں, اس لمٹ کو ایکسیڈ کیا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کاروباری طبقہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہے تو اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں پولیس کا محکمہ بھی بدنام ہو رہا ہے. کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو ان کا اعلی کار بن کے ہمارے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں, لیکن عوام فیصلہ کر چکی ہے. ان ہتھ کنڈوں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اور انشاءاللہ 8 تاریخ کا جو سورج ہوگا وہ خان صاحب کے بیانیے کی جیت ہوگا انشاءاللہ. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا سر. جزاک اللہ سر. تھینک یو, مائی پلیجر.